بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ ہیلو مائی ڈیئر فرینڈس فرام جرمنی، انڈیا اینڈ آل اوور دا ورلڈ۔ خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسماء مبارکہ کی پریکٹس کے سلسلے میں آج جو ہم اسماء مبارک لکھنے کا طریقہ آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے الحلیم۔ الحلیم کے لیے آپ کو میں ابھی یہ تو قلم سے لکھ رہا ہوں، اور اس میں میں آپ سے اس کا باقاعدہ جو نیچے ہم صحیح اس کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھیں گے، اور اس کے جو تمام اسرار و رموز ہیں وہ بھی، اور جو اس کے طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ سے لکھنے کا طریقہ ہم شیئر کریں گے۔ ابھی ہم ایسا کریں گے کہ اسے کسی ایک دو سٹائل میں لکھ دیتے ہیں، ہوگا سلس میں ہی مگر مختلف انداز میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اصل سلس میں جو لکھنا ہے جو آپ کی پریکٹس کے سلسلے میں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں مبارک اس کو آپ چاہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے ان میں سے کسی بھی سٹائل میں لکھ لیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دراصل جو سٹائل لکھیں گے وہ کون سا ہوگا، وہ ابھی ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے، دکھائیں گے، اور آپ سے اس کے طریقہ کار بھی انشاءاللہ کریں گے، آپ سے اس کا بھی طریقہ آپ کو سمجھاتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بس اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم خط سلس میں اس کو جب تک انشاءاللہ تعالی ہم 99 نیم آف اللہ پورے لکھ چکے ہوں گے اس وقت تک مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچے جو ہیں وہ بہت حد تک سلس سے آشنا ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان کو کافی حد تک سلس کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرا مقصد بھی سلس میں یہی تھا کہ ہم خط سلس کو اس لیے پہلے ساتھ نستعلیق بھی ہے، لیکن ابھی نستعلیق میں نے اس لیے روک دی ہے کہ پہلے ایک ہی خط اور بچے بہت سے جو ہیں وہ ان کا بھی جو ہے جو ذہن تھا وہ یہی تھا کہ وہ پہلے سلس پہ ہی کریں، کیونکہ موسٹلی جو بچے کر رہے ہیں یا تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر وہ کینوس لائن پہ کام کرنے والے بچے ہیں۔ تو اب یہ انشاءاللہ میں جو آپ سے طریقہ کار یہ آپ ان میں سے آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ جیسے بھی چاہیں الحلیم کو جس اسٹائل میں لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم ابھی آپ سے انشاءاللہ تعالی اس کی باقاعدہ جو طریقہ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اب آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ لکھیں جس بھی سٹائل میں، لیکن جو سلس کے قوانین اور اصول ہیں وہ آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ آپ ملحوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی سلس کے سیکھنے میں۔ اب یہاں سے ہم تھوڑا سا انک چینج کر کے
یہ دیکھیے اب ہم یہ کریں گے یہاں سے یہ لے آتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ترین طریقہ. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ پھر ہمیں یہیں سے قلم رکھ کے اور یہ دیکھیے آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی کیلیگرافی کی پریکٹس کرنی ہے اس میں آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ انتہائی تحمل سے اور آرام سے کرنی ہے. اس میں آپ کو کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی پریکٹس مت کیجیے، لیکن جلد بازی میں اور الٹے ٹیڑھے میڑھے الفاظ وہ آپ میرا نہیں، آپ اپنا وقت ضائع کریں گے. اس میں آپ کو پھر اتنا زیادہ ٹائم بھی دینا پڑے گا اسے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور وہ پھر آپ کو سمجھ بھی زیادہ نہیں آئے گا. بھلے آپ ایک اس میں مبارکہ لکھیں، ایک بار لکھیں، مگر اس کا یقین کریں کہ آپ اپنی پوری کنسنٹریشن اور پوری ڈیڈیکیشن اور آپ کا جو پورا ایک سمجھ لیں کمٹمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اب ہم شروع کرتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارکہ میں. اب آپ دیکھیے ہم نے لکھنا ہے الحلیم. الحلیم کے لیے وہی ہمارا طریقہ ہے کہ الف کا جو تاج ہے وہ 1.5 قط کا ہے. ایز یو کین سی یہ 1.5 قط. اور اب آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے الف کو یہاں سے شروع کرنا ہے. اور بار بار آپ سب بچوں کو مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ الف ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو شاید اس کو صحیح طرح فالو نہیں کر رہے، یا کوئی اس میں ایشو ہے ان کو، یا اصل میں وہ بہت زیادہ چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں ان کا بھی پھر وہ جب آپ مدر یا فادر تھوڑا فورس کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو اس میں وہ پھر تھوڑا سا ان کے لیے وہ آ جاتا ہے کہ بچے لاؤ بالی ہو جاتے ہیں، تھوڑا کیئرلیس ہو جاتے ہیں. باقی اوورآل تو ماشاءاللہ سارے بچے اچھا چل رہے ہیں. یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے اس میں کہ آپ کی توجہ جو ہے اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بڑے ہیلپ فل رہتے ہیں میرے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، الحلیم. اچھا جی، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ بھی وہی اینگل جو یہاں پہ الف کا اینگل ہے وہ بنے گا. اور اچھا یہ دیکھیے ابھی ہم اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس کی بناوٹ کے قوانین اصول کیا ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے قلم رکھ کے تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ہم نے واپس لانی ہے. رکھنی اسی جگہ ہے لیکن تھوڑا سا سائڈ پہ لانی. آپ دیکھ لیں یہ ہٹ گئی، یعنی یہ ان میں سے سب سے زیادہ موٹی یہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ قلم اوپر بھی گئی ہے، اوپر سے نیچے بھی آئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ الحلیم. میرا خیال ہے کہ ابھی اذان شروع ہونے والی ہے، ہم اس میں تھوڑا بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کو
اس کے بارے میں پورا جو ہے وہ اس کے قوانین اصولس کے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بریک لیا تھا اذان کا، تو اب ہم ذرا، کیونکہ ابھی پھر اذان دوسری مساجد میں بھی ہوگی، تو اس لیے ہمیں ذرا جلدی سے کرنا پڑے گا وائنڈ اپ، تاکہ آپ کو بھی سمجھ جلدی آ جائے اور احترام اذان بھی ملحوظ رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ الحلیم لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہماری اس میں مد نظر رکھی جائے گی وہ ہے کہ الف کا تاج جو ہے وہ 1.5 قط کا ہوگا، اور لینتھ الف کی جو ہے وہ لام کی وہ 5 قط ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں سے 1 2 3 4 اور یہ 5۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ 1 قط کا فاصلہ ہے، اور یہاں سے یہاں تک 1 قط کا فاصلہ ہے۔ لام پھر 5 قط کی ہے، اس کے درمیان بآسانی 1 قط کا فاصلہ آنا چاہیے، یہاں پہ 1 قط کا فاصلہ آنا چاہیے، یہاں سے یہاں تک 5 قط کا فاصلہ ہے، اور یہ جو اسٹریٹ لائن ہے یہ 1.5 قط ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے یہاں تک 2 قط ہو، اور نیم کا جو دورانیہ ہے یہ بھی 2 قط ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر، اور اس میں اگر آپ کو کسی طرح سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا صحیح طرح سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، وطن کا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام وبائی امراض، بیماریوں، تکالیف سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔